بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں اسلام آباد سے بھی اور لاہور سے بھی۔ پہلے ہم لاہور چلتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جی آپ تمام اہل وطن کو، ہم سب پاکستانی جہاں جہاں بھی دنیا کے جس حصے میں بھی جس کونے میں بھی ہیں، سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ 75واں یوم آزادی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں ایک آزاد وطن ملا، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے سب سے پہلے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال، اور پھر بے شمار تحریک پاکستان کے رہنما، تحریک پاکستان کے کارکنان اور ہمارے آباء و اجداد، جنہوں نے عظیم الشان قربانیاں دیں، اپنی جان، مال، آبرو، عزت سب کچھ لٹایا اس وطن کی خاطر، اور یہ وطن ہم نے حاصل کیا، اور نہ صرف ایک فریق سے بلکہ صرف انگریز سے نہیں، بلکہ ہم نے ہندوؤں سے بھی آزادی حاصل کرنی تھی اور اس کے ذریعے بھی حاصل کی، اور خالصتاً ایک پرامن جد و جہد کے ذریعے، آئینی اور قانونی راستے کے ذریعے، ایک جمہوری طریقے سے یہ ملک حاصل کیا۔ لیکن اس کے بعد اس ملک کو برباد کیا غیر جمہوری طریقوں نے، اور وہ جمہوریت کے روپ میں بھی آمریت مسلط رہی اور فوجی آمریت بھی ہمارے ملک میں مسلط رہی، اور جس کی وجہ سے پاکستان دو لخت بھی ہوا اور پاکستان کے دو ٹکڑے بھی ہوئے۔ لیکن اگر یہ پاکستان ایک ہوتا، یعنی کہ 1947 کا جو پاکستان ہے، وہ دنیا کا جی ایک عجوبہ تھا، ایک اہم ترین ملک تھا، جو دو صوبوں پہ مشتمل تھا، زمین کے دو ٹکڑوں پہ مشتمل تھا، اور دونوں زمین کے ٹکڑوں پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں 1000 میل کا فاصلہ تھا۔ زمینی حدود نہیں ملتی تھیں، زمینی سرحدیں نہیں ملتی تھیں، جغرافیائی حدود نہیں تھیں، لیکن ایک نعرے کی بنیاد پہ یہ قائم ہوا تھا: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج اس نعرے کو، اس رشتے کو پاکستان میں دوبارہ اگر کسی نے زندہ کیا ہے تو وہ ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، کہ انہوں نے اس نعرے کو، اس رشتے کو، اس تعلق کو، اس قومی یکجہتی کو دوبارہ زندہ کیا، اور 75ویں یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا۔ ہاکی اسٹیڈیم کا انتخاب کیا گیا تھا، اور ہاکی اسٹیڈیم کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی سیکورٹی ریزنز تھیں۔ پہلے یہ جلسہ لاہور اسلام آباد ہونا تھا، اور لیکن معلوم ہوا کہ کچھ سازشی قسم کی بو آ رہی ہے، اور اس لیے پھر یہ جگہ تبدیل کی گئی اور اس کو لے جایا گیا لاہور میں، اور لاہور میں ہاکی اسٹیڈیم لیا گیا۔ اس دوران بہت ساری پروپیگنڈا، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی اس تحریک کو، یہ جو عوامی تحریک ہے، اصل میں یہ عمران خان کی تحریک نہیں، یہ عوامی تحریک ہے، ہماری جمہوری آزادی کی تحریک ہے، سیاسی آزادی کی تحریک ہے، اور ایک آئینی اور قانونی جو تحریک ہے یہ چل رہی ہے۔ اس کو پاکستان کے عوام اس کی آبیاری کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی طاقت سے بہت بڑے بڑے خوفزدہ ہو چکے ہیں، ان کی ٹانگیں واقعتاً کانپ رہی ہیں، کانپیں ٹانگ نہیں رہی بلکہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور اثر میں کانپ رہی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس وقت اٹھ چکے ہیں، سیاسی شعور بیدار ہو چکا ہے، جمہوریت پہ وہ یقین رکھتے ہیں، آئین اور قانون کے بارے میں ان کو شعور ہو چکا ہے، اور اس لیے یہ جب سے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب جس طریقے سے شب خون مارا گیا اور ایک سویلین پرائم منسٹر کی تضحیک کی گئی، اور اس کی تضحیک نہ صرف کی گئی بلکہ فیک نیوز کے ذریعے بھی تضحیک کروائی گئی، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں سے نکل نہیں رہی، لہٰذا یہ یوم آزادی منایا گیا۔ اور ایک اور چیز بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ صرف یہ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں نہیں کیا، بلکہ ایک نیا ٹرینڈ دے دیا ہے، وہ یہ کہ پورے پاکستان میں لوگ، پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی مختلف شہروں میں لوگ جو ہیں وہ مختص جگہ پہ پہنچتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر، پاکستان کے شہری، پاکستان سے محبت کرنے والے، اور وہ اپنے لیڈر کی تقریر سنتے ہیں، اور اس تقریر کو رکوانے کے لیے اب تک بے شمار حربے استعمال کیے گئے۔ ARY کو بند کر دیا گیا، اور ARY کو باوجود سندھ ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے ARY کی نشریات بحال نہیں کی جا رہی، کیبل پہ بحال نہیں کی جا رہی، ان کو بند کیا گیا ہے۔ اب یہ اس لیے بند کیا گیا کیونکہ بڑے بڑے جو جن کی منوپلی تھی میڈیا میں، ان کی منوپلی ختم ہو گئی، اجارہ داری ختم ہو گئی،
اور ان کا خیال تھا کہ اے آر وائی کو بند کریں گے تو ہم پہلے نمبر پہ آ جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے اے آر وائی کی نشریات تو نہیں تھیں۔ دوسرے اس دفعہ بول جو ہے وہ آلموسٹ 50% جو ریڈرشپ ہے، ویوز جو ویورشپ ہے، وہ ویورشپ بول نیوز کے پاس تھی 50%، کیونکہ بول دکھا رہا تھا۔ تو یہ جبکہ اے آر وائی نے یوٹیوب پہ دکھایا اور وہ وہاں پہ بازی لے کے گیا، تو جو دوسرا سزا یافتہ میڈیا ہاؤس ہے اس کے پاس صرف 15% ویورشپ تھی ٹوٹل کی ویورشپ 15%۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جس سے لوگ پریشان ہیں، کافی ذرا بڑے بڑے لوگ، تگڑے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، کیونکہ پلاننگ تو یہ کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، ان کو نااہل کرنا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک پلاننگ جو ایک سازش تھی، نئی جو تانے بانے بنے جا رہے تھے، اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اگلی بات جو کی گئی، جو میں نے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ اس کوشش میں ہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف یعنی کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف ذرا مل بیٹھ جائیں اور مل بیٹھ کے آپس میں کر لیں، کوئی بارگین کر لیں۔ تو خان صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ مجھے اس ڈاکو سے مت ملائیں، تو میں عمران خان ہوں اور میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ڈیل کروں۔ اور انہوں نے جو بلیک میل ان کو کیا جا رہا تھا کہ ان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا، انہوں نے اس بلیک میلنگ کو بھی مسترد کر دیا۔ اس کے بعد جو اگلی پلاننگ ان کی دی گئی، انہوں نے اگلی پلاننگ بھی دے دی۔ بظاہر یہ پلاننگ وہ کہتے ہیں، جو میں دیکھ رہا تھا ان کے جو مخالفین ہیں جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس پلاننگ کا مطلب کیا جو انہوں نے خان صاحب نے اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے ہاکی اسٹیڈیم میں کرنا تھا تو ایک کمپین چلائی گئی۔ پہلی کمپین تو یہ چلائی گئی جناب وہ جو ہاکی اسٹیڈیم ہے وہ خراب ہو جائے گا، وہ تو ہاکی کھیلنے کے قابل نہیں رہے گا، یہ جگہ تبدیل کرنی چاہیے۔ عطا تارڑ ہائی کورٹ میں پہنچ گئے اور وہ رکوانے کی کوشش کی، انہوں نے وہ لفٹ نہیں کروائی۔ معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس پلاننگ کا مطلب کیا جو انہوں نے خان صاحب نے اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے ہاکی اسٹیڈیم میں کرنا تھا تو ایک کمپین چلائی گئی۔ پہلی کمپین تو یہ چلائی گئی جناب وہ جو ہاکی اسٹیڈیم ہے وہ خراب ہو جائے گا، وہ تو ہاکی کھیلنے کے قابل نہیں رہے گا، یہ جگہ تبدیل کرنی چاہیے۔ عطا تارڑ ہائی کورٹ میں پہنچ گئے اور وہ رکوانے کی کوشش کی، انہوں نے وہ لفٹ نہیں کروائی۔ عدلیہ نے، ظاہر ہے ایک مذاق تھا، وہاں سے ان کو جواب ملا، اور اس کے بعد پھر ایک نئی رات کو ایک مہم چلائی گئی، اور وہ اسی طریقے سے توہین قومی پرچم کی مہم چلائی گئی۔ وہ فلاپ ہو گئی، اس کو کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ کافی کوشش کی گئی، توہین قومی پرچم، اس کی وہ فوٹیج نکال دی گئی کہ جی رات کو پاکستان تحریک انصاف کے پرچم لگائے جا رہے ہیں، قومی پرچم اتارے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے بعد جو چیزیں آئیں تو اوپر قومی پرچم، نیچے پارٹی پرچم، اور وہ پورا لاہور انہوں نے بھر دیا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ماڈل ٹاؤن کی طرف جاتے ہیں راستے، جاتی عمرہ کی طرف جاتے ہیں، بلاول ہاؤس کی طرف جاتے ہیں، وہ سارے راستوں پہ پی ٹی آئی نظر آ رہی تھی۔ مسئلہ صرف یہ تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو ایک وہ بھی اس سے ہوا، تو اس کو کہا گیا جی توہین قومی پرچم۔ اس سے پہلے ایک اور چیز بھی رہ گئی، میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد نبوی حرم پاک میں آپ کو معلوم ہے کہ امپورٹڈ جب گئے تھے تو وہاں پہ ان کے خلاف ایک نعرے بازی ہوئی تھی، اور اس کی بنیاد پہ پاکستان میں سینکڑوں ایف آئی آر درج کر دی گئی تھیں، اور سب کو ہی ارادہ تھا کہ سب کو جیل میں ڈال دیا جائے 25 سال کے لیے، اور توہین مذہب کے لیے اور توہین حرم پاک کے لیے۔ تو جو ادھر لوگ گرفتار ہوئے اور جن کو سزائیں ہو گئی ہوئی ہیں، ہمیں افسوس ہے کہ وہ پاکستانی بیچارے رگڑے میں آ گئے اور معصوم، اور وہ 2 مسلم لیگ نواز کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب وہ پکڑے گئے تھے تو اس وقت میں سعودیہ میں تھا، اب وہ کنفرم ہو گیا کہ 2 مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں، ان کو بھی سزائیں ہو گئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں پلاننگ کیسے کرتے ہیں، عام شہریوں کو اس میں ایندھن بناتے ہیں۔ اور اس دن بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو وہاں بیٹھ کے ساری تانے بانے بنے تھے، وہ ساری چیزیں ہم تک پہنچ گئی تھیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ہوا۔ آتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب نے 75ویں یوم آزادی پہ کیا پلاننگ دی ہے؟ انہوں نے پلاننگ یہ دی ہے، اعلان یہ کیا کہ اب وہ جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے اور رابطہ عوام مہم شروع کریں گے، اور مختلف شہروں میں، تمام چھوٹے بڑے شہروں میں وہ جائیں گے
اور عوام سے براہ راست ان کے شہروں میں جا کے مخاطب ہوں گے اور اپنا پیغام پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے ایک بات اور بھی انہوں نے کی کہ وہ 9 سے 9 قومی اسمبلی کے حلقوں میں الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کروا رہے ہیں، اور اب وہ یہ فائنل ہو گیا ہے کہ وہ 9 کی 9 سیٹوں پہ اکیلے عمران خان تمام جماعتوں کا مقابلہ کریں گے۔ 13 جماعتیں ایک طرف، 13 جماعتیں ہیں، کوئی 20-25 ٹیلی ویژن چینل میڈیا ہاؤس ہیں، کوئی 40-50 اخبارات ہیں، اور اسی طریقے سے ایک کابینہ کی بھی سینچری ہونے والی ہے۔ یہ سب ملا کے تمام وسائل استعمال ہوں گے تو حکمراں اتحاد کرے گا، لیکن خان صاحب اکیلے ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اپنی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے جا رہے ہیں۔ پھر کراچی کی ایک سیٹ پہ الیکشن ہونا ہے، اس سے پہلے وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنا وزن انہوں نے بھی ایم کیو ایم کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور وہاں پہ بھی اب 1 on 1 مقابلہ ہوگا، اور تحریک انصاف کے اپنے اترے ہوئے جی میدان میں مولوی صاحب ہیں، اور اس کے بعد باقی ساری جماعتوں کے ایک امیدوار ہیں۔ تو یہ یوم آزادی اس طریقے سے منایا گیا ہے، اور ایک شروعات کی گئی ہیں۔ 75واں پون صدی ہو گئی، اور پون صدی میں ہم نے 75 سالوں میں کچھ نہیں سبق حاصل کیا۔ آج بھی فرد واحد جو ہے، آج بھی فرد واحد، یہ خواہش ہے کہ فرد واحد کی حکمرانی ہو، فرد واحد کے چرچے ہوں، فرد واحد کا طوطی بولے، اور باقی سب جو ہیں وہ جائیں بھاڑ میں، اور ملک اور کہیں بھی پریورٹی پہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس یوم آزادی سے کیا سیکھتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ جو بات کی گئی ہے، عمران خان صاحب نے اپنی تحریک کو آہستہ آہستہ انہوں نے رابطہ عوام مہم میں شروع کر دیا ہے، اور اس تقریر میں انتخابات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ ہم انتخابات کروائے جائیں، کب کروائے جائیں، یہ نہیں کیا۔ پھر ایک اور چیز کا ذکر نہیں کیا، اس کے پیچھے راز کیا ہے، نیوٹرل کا ذکر نہیں کیا، اس کے پیچھے راز کیا ہے، یہ بھی آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی تقریر کے کچھ حصے نشر نہیں ہو سکے، یعنی ان کی تقریر میں، ان کے جلسے میں تو تھے اور انہوں نے دکھائے بھی، لیکن وہ کسی بھی ٹی وی چینل پہ نشر نہیں ہو سکے۔ وہ کون سے حصے تھے؟ وہ ایک بریکنگ نیوز ہے۔ اس میں جی عمران خان صاحب نے ایک تو نواز شریف صاحب، ایک تو کہا گیا نا کہ جی فوج کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستان کے کروڑوں عوام کو فوج سے لڑوانے کی پلاننگ سازش کی گئی ہے، اور اس میں میر جعفر اور میر صادق اور سہولت کار ملوث ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک تو واضح پیغام دیا کہ انہوں نے اپنی تقریر جو وہ فوج کے بارے میں اور فوجی شہداء کے بارے میں، فوجی جوانوں اور افسروں کے بارے میں، مضبوط فوج کے بارے میں جو وہ کہتے رہے اپنی پچھلے 4 سالوں سے پہلے بھی، 9 سالوں سے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مضبوط فوج چاہیے، تو ایک تو انہوں نے اپنی پرانی تقریر کے وہ حصے دکھائے، وہ نہیں دکھائے گئے۔ ان کے جو حکمراں اتحاد کے لائک مائنڈ ٹی وی چینلز نے وہ نہیں دکھائے۔ اس کے بعد اور چیزیں نہیں دکھائیں، وہ یہ دکھائیں کہ عمران خان صاحب نے جب آئینہ دکھایا کہ جناب یہ جو جتنے بھی آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، اور جو ARY کو بھی بند کر رہے ہیں، صحافی بھی پابندی لگا رہے ہیں کہ یہ جو فوج دشمن ہے، تو ذرا دیکھیے یہ باقی لوگ کیا تھے۔ انہوں نے نواز شریف کی تقریر دکھائی، نواز شریف کے پورے حصے دکھائے، جس میں وہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، الزامات کر رہے ہیں، دھمکیاں، مریم صفدر صاحبہ کا، ان کے بھائیوں کا، اس کے بعد زرداری صاحب کا، مولانا کا، دیگر رہنماؤں کا، جتنے بھی ہیں جو فوج کو دھمکیاں دے رہے تھے، الزامات لگا رہے تھے، جنرل باجوہ صاحب کو للکار رہے تھے، وہ سارے پورشن جو ہیں وہ نہیں دکھائے گئے۔ وہ کیوں نہیں دکھائے؟ کیونکہ اب حکم آیا ہے کہ ایسی کوئی چیز ریپیٹ میں بھی نہیں دکھانی، کیونکہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو فوج کو گالیاں دینے والے ہیں وہ آج حکمران بنے بیٹھے ہیں اور ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی بات تھی جو کہ نئی ایک ٹرینڈ آیا ہے کہ پہلے تو سب کچھ دکھایا جاتا تھا کہ جناب نواز شریف نے یہ کہا اور انہوں نے یہ کہا، فوج کو یہ کہا، فوج کے جرنیلوں اور افسروں کے درمیان فاصلے کیسے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، لیکن حکم تھا کہ وہ نہیں دکھانا، لیکن لوگوں تک وہ پہنچا ہے یوٹیوب کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ ساری چیزیں پہنچ گئی ہیں۔ لوگوں کا حافظہ بہت مضبوط ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔